اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہوا ہے اور بہت بڑا فضل ہوا۔ اللہ رب العزت کی ہم پہ بے انتہا نعمتوں کا نزول ہے۔ ہر لمحے اللہ رب العزت کی نعمتیں ہم پہ برستی ہیں، اور اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ایمان ہے، جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جب تک انسان دنیا میں ایک انسان بھی ایسا باقی ہے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ یہ ایمان کی برکت اور یہ ایمان کی اللہ رب العزت کی اتنی عالی شان نعمت جو ہے، یہ جب تک ذرہ برابر بھی ایک انسان کے اندر موجود ہے، جب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اور یہ نعمت اللہ رب العزت کی جتنا انسان ایمان کو بڑھائے گا اتنا کامل ہوتا جائے گا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے ایمان والے ہمارے بزرگان دین جو ہمارے اکابرین گزرے، ہمارے مشائخ گزرے ہیں، وہ جب دنیا میں آتے تھے تو دنیا کا نظام بدل جاتا تھا۔ ایمان ایسی نعمت ہے، اور پھر ایمان کے جو ہے وہ درجے ہیں۔ ایک انسان کا تھوڑا ایمان ہوتا ہے، جیسے تقویٰ کے درجے ہیں۔ ایک انسان کا تقویٰ جو ہے وہ 70% ہوتا ہے، ایک کا 50% ہوتا ہے، ایک کا 99% ہوتا ہے۔ تو جتنا ایک صدیقیت کا مقام ہے، جو جتنا اعلیٰ درجے کے ولی ہوں گے ان کا اتنا بڑا تقویٰ ہوگا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ چاند جو ہے 14ویں رات کا ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں چاند کو کہ چاروں طرف سے اس کی کناریاں پوری ہو گئی ہیں، اب یہ 14ویں رات کا چاند ہے۔ اور کوئی زیادہ تجربے کار آدمی ہوتا ہے، وہ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے اور دیکھتا ہے اس کی کھڑکی سے جب روشنی زمین پہ چاندنی اس کی پڑ رہی ہوتی ہے، تو کچھ زیادہ ہی تجربے والا ہوتا ہے تو وہ روشنی دیکھ کے بھی اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ 14ویں رات کا چاند ہے۔ اور 14ویں رات کا چاند کب ہوتا ہے؟ حضرت رومی رحمہ اللہ نے اس کو بیان فرمایا کہ جب زمین کا گولہ جو ہے، جب زمین کا کرہ جو ہے وہ سورج کے سامنے اور چاند کے سامنے سے مکمل ہٹ جاتا ہے، تو چاند کو سورج کی روشنی جب مکمل ملتی ہے تو وہ 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ چاند کی روشنی جب مکمل ہو جاتی ہے تو وہ 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ تو جب انسان اور اس کے نفس اور اللہ کے درمیان، انسان اور اللہ کے درمیان کیا چیز ہے؟ نفس ہے۔ جیسے ہی وہ نفس کو مار کے اس کو ہٹا دے گا، خواہشات کو ہٹا دے گا، تو انسان اللہ کا اتنا مقرب ہو جائے گا۔ اور جتنا نفس حائل رہے گا وہ انسان اتنا دور ہوگا۔ جیسے ہم چاند دیکھتے ہیں، کبھی اتنا ہوتا ہے، کبھی اتنا ہوتا ہے۔ تو جس طرح چاند کے مراتب ہیں، حضرت جلال الدین رومی رحمہ اللہ اس کی مثال اس طرح دیتے ہیں۔ اور انسان، دنیا کے جو حالات ہیں وہ انسان کے اعمال پر اس کا دار و مدار ہے، اس کی بنیاد انسان کے اعمال ہیں۔ ہمارے بزرگ رائیونڈ والے حضرت مولانا جمیل صاحب ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ اگر
مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ صرف اس میں سے 50% اگر مکمل نمازی ہو جائیں، 50% اگر مکمل نمازی ہو جائیں گے تو اس دن مسلمانوں کا زوال بند ہو جائے گا، اس دن سے مسلمانوں کا زوال بند ہو جائے گا۔ اور جب 50 سے 1% اوپر جائے گا، 91% ہو جائے گا، تو اس دن سے مسلمانوں کی ترقی شروع ہو جائے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، سب نے ان کا نام تو سنا ہی ہوگا، انہوں نے کچھ 2 سال اور کچھ مہینے حکومت کی۔ عبد الملک بن مروان ان کی صاحبزادی تھی، ان کی اہلیہ، ان سے پہلے وہ بادشاہ گزر چکے تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو خوب زیورات، خوب مال، خوب چیزیں عطا کی تھی۔ اور جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور آیا تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تجھے میرے ساتھ رہنا ہے تو تیرے پاس یہ جتنا مال و متاع ہے یہ سب بیت المال میں جمع کر دے۔ انہوں نے کہا یہ تو میرے والد نے مجھے دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے والد نے دیا ہے، لیکن یہ آپ کے والد نے بیت المال سے لے کے دیا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی مسلمانوں کا مال رکھے، تو اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ واپس جمع کرا دو، اور اگر یہ زیورات پیارے ہیں تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ تو ان کی بیوی بھی ان کی بیوی تھی۔ نیک لوگوں کو نیک بیویاں ملتی ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں نیک لوگوں کے لیے نیک بیویاں اور خبیث لوگوں کے لیے خبیث بیویاں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے زیورات کی کیا ضرورت، انہوں نے وہ سارے زیورات جمع کرا دیے، انہوں نے وہ سارے زیورات جمع کرا دیے بیت المال میں۔ اور جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو وہ اپنے بچے، ان کے 11 بچے، 17 بچے تھے غالباً، 11 بچے تھے یا 17 تھے، تو انہوں نے جو وراثت میں مال چھوڑا تھا وہ 18 روپے تھے۔ 18 روپے انہوں نے وراثت میں چھوڑا، اور آخری اپنی وفات کے قریب تھے اور بستر پہ لیٹے ہوئے تھے تو ایک شخص ملنے آیا۔ اس نے آ کے کہا کہ عمر تم نے اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کیا ہے، تم ان کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو، تم ان کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو، تم نے تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ تو انہوں نے، عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ مجھے سہارا دے کے کھڑا کرو۔ وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں اس کو بیت المال میں سے اپنی اولاد کو مال نکال کے ان کی دنیا بنا دوں، اور ان کی دنیا بنانے کے نتیجے میں اپنی آخرت کو خراب کر دوں، برباد کر دوں؟ ایسا عمر نہیں کر سکتا۔ اور پھر کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے جو بیٹے تھے، 11 بیٹے تھے، وہ ہر مختلف سلطنتوں کے، مختلف جگہوں کے گورنر رہے۔ تو اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، اور وہ نظام کس پہ ڈیپینڈڈ ہے؟ وہ تقوی پہ اور ایمان پہ ہے۔ جتنا ایمان اور تقوی انسان کے اندر ہوگا اس حساب کے حالات اس کے اوپر آئیں گے۔ توبہ کی بھی جو ہے 3 قسمیں ہیں نا۔ ایک توبہ وہ ہے کہ انسان جو ہے معصیت سے، پہلا درجہ کیا ہے، پہلا مرتبہ کیا ہے توبہ کا، انسان جو ہے معصیت سے اللہ رب العزت کی اطاعت میں داخل ہو جائے۔ یعنی ایک گناہ گار مرد ہے یا ایک گناہ گار عورت ہے، وہ توبہ کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ اور گناہوں سے توبہ کرے گا تو جب تک یہ سانس ہے جب تک چانس ہے، یہ ہم بزرگوں سے سنتے ہیں نا، جب تک سانس ہے جب تک چانس ہے۔ مچھلی جو ہوتی ہے جب پانی سے نکلتی ہے، مچھلی جب پانی سے نکلتی ہے تو وہ پانی میں دوبارہ اطلاع کر کے نہیں جاتی ہے، پانی میں دوبارہ پانی کو اطلاع کر کے نہیں جائے گی کبھی بھی، اس کو موقع ملے گا اور وہ چھلانگ مارے گی، کیونکہ اس نے اپنی حالت کو دیکھ لیا کہ پانی سے دور رہ کے میری حالت تو بے چین ہو گئی۔ تو انسان مومن تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس سے معصیت ہو جاتی ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو وہ بچ جائے گا۔ وہ دیے کے اوپر جو پہلے زمانے میں دیا جلاتے تھے، تو دیے کے اوپر
جل جل کے اس کی جو بتی ہوتی تھی وہ گل رسیدہ ہو جاتی تھی، ہیں اس پہ گل آ جاتا تھا، اس پہ ساری عیش آ جاتی تھی نا. اور اگر اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیا جاتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ دیا بجھ جاتا تھا. اور اگر اس گل والی بتی کو کاٹ کر نئی بتی میں آگ لگا لی جاتی تھی تو روشن رہتی تھی. تو اسی طرح انسان کے دل کے اوپر بھی گل آ جاتا ہے، انسان کے دل کے اوپر بھی گل آ جاتا ہے. اور پھر اگر وہ اسی معصیت میں پڑا رہے گا تو کیا ہوگا؟ جیسے مچھلی پانی سے باہر رہے تڑپ رہی ہے، ایک وقت آئے گا اس کی تڑپنے کی طاقت ختم ہو جائے گی. ابھی وہ مری نہیں ہوگی لیکن اس کی تڑپنے کی طاقت ختم ہو جائے گی، اور اس حالت میں بھی اس مچھلی کو اٹھا کے کوئی پانی میں ڈال دے گا تو وہ بچ جائے گی. دیکھا ہے ہم نے جیسے کیسے بڑے بڑے گناہ گار، اور ایک اللہ والے کی کسی کی نظر پڑ گئی اور جو ہے کسی نے ان کے لیے ہاتھ اٹھا لی، ان کی زندگیاں بدل گئی. ہم دیکھتے ہیں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بارہا ہم نے سنا ہے کہ شب برات میں آتا ہے ایک فہرست ہے، ان لوگوں کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی. اس میں جو ہے وہ ماں باپ کا نافرمان بھی ہے، شراب پینے والا بھی ہے، سود کھانے والا بھی ہے، پائنچے ٹکنے سے نیچے لٹکانے والا بھی ہے. اس میں پوری فہرست ہے جس میں شب برات میں گناہوں جو ایسے گناہ گار کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس رات شراب میں دھت ہو کے سو رہے ہیں. اس رات حضرت مالک بن دینار اس رات شراب میں دھت ہو کے سو رہے ہیں. تو اچانک انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کی ایک باندی سے ان کی ایک بچی تھی جو بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. اس بچی سے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا بہت دل لگا ہوا تھا. تو جب وہ بچی حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب شراب لیتے تھے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی اس گلاس کو لینے کی، لیکن وہ بچی ایسی تھی، وہ داڑھی بھی نوچتی تھی اور وہ شراب کے گلاس کو بھی پھینک دیتی تھی. تو اس بچی سے محبت اتنی تھی کہ اس بچی کو کچھ نہیں کہتے تھے. تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہ میں یہاں جا رہا ہوں، بھاگ رہا ہوں، میرے پیچھے ایک بڑا اژدھا ہے، میرے پیچھے ایک بڑا اژدھا مسلسل آ رہا ہے. اور وہ اژدھا آتے آیا میرے بالکل قریب پہنچنے والا ہے کہ مجھے ایک سفید کپڑوں میں خوبصورت بزرگ نظر آتے ہیں، اور میں ان کی طرف جاتا ہوں اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں حضرت میری کچھ مدد کر دیجئے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، تم ایک کام کرو، اس طرف چلو، اس طرف شاید تمہاری کوئی مدد کر دے. اس طرف بھاگتے ہوئے جاتے تو آگے کھائی آ جاتی ہے، اور وہ جیسے ہی پلٹتے ہیں تو پیچھے اژدھا ہوتا ہے. تو ان کو ایک کنارے پہ راستہ ملتا ہے، اس طرف دوڑتے ہیں. جب اس طرف دوڑتے ہیں تو اژدھا اور قریب پہنچ چکا ہوتا ہے کہ سامنے ایک محل نظر آتا ہے، اس میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ بچے کہتے ہیں دیکھو کون آیا ہے، کوئی اس کی مدد کر سکتا ہے. تو سارے بچے آ جاتے ہیں، اور اتنے میں وہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بچی آتی ہے، اور وہ بچی آ کے اتنے میں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ گرتے ہیں، اژدھا منہ پہ آتا ہے، وہ بچی درمیان میں آ کے گود میں آ کے اژدھے کی طرف ہاتھ کرتی ہے، اور اژدھا دور ہو جاتا ہے. ان کا سانس پھولا ہوا ہے، شدید غم کی حالت میں. وہ بیٹی سے پوچھتے ہیں بیٹی یہ کون تھا اور تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ بولا کہ ہم یہاں پر اپنے والدین کا انتظار کر رہے ہیں، ہم سارے بچے یہاں پہ اپنے والدین کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب وہ آئیں گے ہمارے پاس تو ہم ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے. تو ہم تو اس لیے یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں. اور رہا آپ کا دوسرا سوال کہ یہ کون تھا، تو میرے ابا جان یہ آپ کے گناہوں کا ایک قوی طاقتور اژدھا تھا. آپ نے اتنے گناہ کر کے اس کو اتنا مضبوط بنا دیا ہے. اور بولا وہ رستے میں جو سفید کپڑوں میں بزرگ تھے وہ کون تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے نیک اعمال تھے جو آپ کے گناہوں کا مقابلہ نہیں کر سکے، جو آپ کے گناہوں کا مقابلہ نہیں کر سکے. اتنے میں آنکھ کھلتی ہے اور بس وہ مالک بن دینار سے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ہوئے اور اللہ کے ولی بنے. اور پھر کیسے ولی بنے؟ ایک مرتبہ بصرہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے
حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ ساتھ تھے، تو دیکھا ایک نوجوان بیٹھا ہے اور معماروں کو حکم دے رہا کہ ایسا گھر بناؤ، ایسا گھر بناؤ، ایسا گھر بناؤ۔ اور پھر جو ہے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے وہ نوجوان کو دیکھا تو حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اتنا خوبصورت نوجوان ہے اور یہ اللہ کو چھوڑ کے کس چیز میں لگا ہوا ہے، آؤ جعفر اس سے کچھ بات کریں۔ اور حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کے پاس گئے اور ان سے فرمایا، پہلے تو نوجوان پہچانا نہیں، جیسے ہی پہچانا وہ کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا تمہارا اس گھر پہ کتنا پیسہ لگانے کا ارادہ ہے؟ وہ نوجوان نے کہا کہ 300 دینار، اس وقت کی ایک بڑی رقم تھی۔ تو بولا اگر یہ تم 300 دینار مجھے دے دو تو میں جنت میں تمہارے گھر کا ذمہ لیتا ہوں، تمہارے گھر کا ذمہ لیتا ہوں۔ کون کہہ سکتا ہے یہاں بیٹھ کے، دنیا میں بیٹھ کے کون کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارے لیے جنت میں گھر کا ذمہ لیتا ہوں؟ یہ اللہ والوں کی برکت ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اور گھر کیسا ہوگا؟ جس گھر کے اندر 70,000 کمرے ہوں گے، ہر کمرے کے 70,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پہ خدام کی بارش کھڑی ہوگی اور خدام ہی خدام کھڑے ہوں گے اور حوریں ہوں گی اور اتنے بالا خانے ہوں گے، اتنی نہریں ہوں گی، سارے فضائل سنا دیے۔ وہ نوجوان نے کہا کہ مجھے آج رات کی مہلت دے دو۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور پوری رات جاگتے رہے اور اس نوجوان کے لیے دعا کرتے رہے، اس نوجوان کے لیے دعا کرتے رہے۔ اور جب دعا کر کے اگلے دن صبح واپس گئے تو وہ نوجوان اپنے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے پیسوں کی پوٹلی کو لے کے، اور جیسے حضرت مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ان کو پیسے دیے اور ایک قلم دیا اور ایک کاغذ دیا، بولا حضرت آپ نے جو ذمہ لیا ہے وہ لکھ دیجئے مجھے۔ انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں مالک بن دینار اس نوجوان سے اس 300 دینار کے بدلے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو جنت میں اتنے کمروں کا گھر ملے گا، اس ہر کمرے کے 70,000 دروازے، پوری جو بیان تھا وہ لکھ دیا اور آخر میں ایک لائن کا اضافہ کیا، بلکہ اس سے 70 گنا زیادہ ملے گا، بلکہ اس سے 70 گنا زیادہ ملے گا جو میں نے وعدے کیے۔ اس نوجوان نے وہ پرچہ رکھا، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پیسوں کی پوٹلی لی اور چلے گئے اور سارے پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے، اور اتنے بھی پیسے نہیں بچے کہ رات کی ایک وقت کی روٹی لے سکیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس بات کو 40 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے تو اپنی مسجد کے محراب کے پاس دیکھا ایک صفحہ رکھا ہوا ہے، نماز سے فارغ ہو کے اس صفحے کو اٹھایا اور پڑھا تو وہی صفحہ، اس صفحے کو پلٹا تو پیچھے لکھا تھا ہم نے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، بلکہ پورا نہیں کیا، اس سے 70 گنا زیادہ پورا کر دیا۔ فوراً بھاگتے ہوئے اس بستی میں گئے۔ جب اس بستی میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر اس گھر پہ رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، اس گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ لوگوں سے پوچھا بیٹا یہاں کیا ماجرا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہاں ایک نوجوان رہتا تھا، بہت خوبصورت تھا، جوانی کی عمر میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بولا اس بندے کو غسل کس نے دیا تھا؟ مجھے اس سے ملنا ہے۔ گاؤں میں یہی ہوتا ہے نا کہ ایک غسل دینے والا ہوتا ہے پورے گاؤں میں، ایک گورکن ہوتا ہے جو قبر میں اتارنے والا ہوتا ہے، ہر کوئی اپنی وصیتیں اس کے پاس کرتے، چھوٹے گاؤں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو پھر جب وہ غسل کرنے والے سے ملاقات ہوئی، بولا کہ اس نوجوان کی کیفیت بتاؤ۔ بولا بہت ہی مسکراتا ہوا نورانی چہرہ تھا، ہلکا پھلکا جسم تھا اس کا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس نے کچھ وصیت بھی کی تھی؟ بولا ہاں اس نے ایک وصیت کی تھی، اس نے مجھے ایک پرچہ دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ پرچہ میرے سینے اور میرے کفن کے بیچ میں دبا دینا اور پھر مجھے دفن کرنا۔ بولا پھر تم نے کیا کیا؟ بولا میں نے ایسا ہی کیا، وہ پرچہ اس نوجوان کے سینے اور کفن کے بیچ میں رکھ کے اس کو دفن کیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پرچہ نکالا اور فرمایا کیا یہ وہی پرچہ ہے؟ تو اس غسل دینے والے نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے اس نوجوان کو موت کی نیند سلایا
اور مجھے تمہارے سامنے زندہ کھڑا رکھا ہے. یہ وہی پرچہ ہے، یہ وہی پرچہ ہے. اتنے میں پیچھے سے ایک نوجوان بھاگتے ہوئے اور بولا حضرت 600 دینار لے لیجئے اور مجھے بھی ایک ایسا پرچہ لکھ دیجئے. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ بات اب دور گئی، وہ بات اب دور گئی. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی برکت کے اثرات ہیں. ایسے اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا ہے اے ایمان والوں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. وہ سچے کون ہیں اس دنیا میں؟ سچے کون ہیں؟ جو اللہ والے، جو اللہ کا رستہ دکھاتے ہیں، جو اللہ کا رستہ دکھاتے ہیں. وہ ایک دفعہ ایک بندہ سڑک پہ بیٹھا تھا، اس کے پاس کوئی آتا اور کہتا ہے کہ بھائی مجھے آبادی کا رستہ بتا دو. تو وہ آدمی کہتا ہے کہ اس طرف کو چلے جاؤ، اس طرف آبادی ہے. جب وہ اس طرف کو جاتا ہے تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ قبرستانوں کی طرف ویرانیت ہوتی ہے. تو وہ سناٹے کی طرف اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ سناٹا بڑھ رہا ہے. جیسے ہی اور آگے جاتے ہیں تو قبرستان آ جاتے ہیں. وہ گھبرا جاتا ہے اور وہ فوراً بھاگتے ہوئے آتا ہے. وہ شخص ابھی بھی ادھر ہی بڑے میں ادھر ہی بیٹھے. انہوں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے آبادی کا رستہ بتا دیجئے، آپ نے تو مجھے قبرستان کا رستہ دکھا دیا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے لوگوں کو وہاں سے آ کے یہاں آباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، وہاں سے آتے ہوئے یہاں لوگوں کو آباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے. کسی ایک کو بھی وہاں سے آ کے یہاں آباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. کسی ایک کو بھی وہاں سے آ کے یہاں آباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. تو میری نظر میں تو حقیقی آبادی تو وہ ہوئی، آبادی تو وہ ہوتی ہے جہاں لوگ جائیں اور پھر وہاں آباد ہو جائیں. تو یہ جب تک ہماری زندگی ہے اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا. جتنی دور ہم ہوتے جائیں گے اتنی ہمارے چراغ کی بتی گل ہوتی جائے گی، اتنی ہماری چراغ کی بتی گل ہوتی جائے گی. جب تک سانسیں اللہ سے توبہ کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. تو توبہ کا پہلا درجہ کیا کہ انسان معصیت سے نکل کر اللہ رب العزت کی اطاعت میں داخل ہو جائے. اور دوسرا درجہ کیا ہے؟ دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان غفلت سے نکل کر اللہ کی یاد کی طرف آ جائے. غفلت سے نکل کر اللہ کی یاد کی طرف آ جائے. یعنی کہ اللہ کا ذکر پہلے کرتا تھا، اب غفلت آ گئی تو اللہ سے توبہ کرے. ہم سے ایسا کوئی گناہ ہو رہا ہوگا، پہلے ہم 1 پارہ تلاوت کرتے تھے، پہلے ہم 3 پارے تلاوت کرتے تھے، پہلے اتنی مقدار ہم ذکر کرتے تھے، اتنی نفلیں پڑھتے تھے، تو وہ سب کیوں کم ہو گیا؟ اس کی فکر والا جو طبقہ ہے وہ ہے خواص کا طبقہ، وہ ہے خواص کا طبقہ. پہلی توبہ تو عام طبقے کی تھی نا کہ معصیت سے نکل کر اطاعت میں داخل ہو جائے. دوسرا کیا ہے؟ خواص کا طبقہ ہے کہ غفلت سے نکل کر اللہ کی ذکر میں آ جائے. غفلت سے نکل کر اللہ کے ذکر میں آ جائے. مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ، مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ. ایک جسم ناتواں کو توانائی دے گیا، ایک جسم ناتواں کو توانائی دے گیا. وہ مچھلی جب تڑپ رہی ہوتی ہے نا تو اس کی جسم میں ناتوانائی پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اس کا جسم کمزور ہوتا جا رہا ہوتا ہے. جتنی پہلے اس میں طاقت ہوتی ہے اگلا لمحہ اس سے کم وہ تڑپتی ہے، اس سے اگلا لمحہ اس سے کم تڑپتی ہے، اس سے اگلا لمحہ اس سے کم تڑپتی ہے، یہاں تک کہ اس کا تڑپنا ختم ہو جاتا ہے. اور ایک وقت آتی ہے کہ وہ موت کے سمندر میں داخل ہو جاتی ہے، حیات آب سے بچ کے آب موت میں داخل ہو جاتی. تو انسان جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف پہلے جو حالت تھی، اس کی کیفیت تھی، اس حالت میں لوٹے. یہ ہے خواص کی توبہ، کیونکہ ان سے گناہ نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک، انبیاء تو معصوم ہے، انبیاء تو معصوم ہے، اور اولیاء کیا کون ہے؟ محفوظ ہے. اولیاء کیا محفوظ؟ اللہ نے ان کی حفاظت کی ہوئی ہے ذکر کی برکت سے، اپنے اوپر تقویٰ کی جو انہوں نے چادر پہنی ہوئی ہے اس برکت سے اللہ پاک نے ان کی حفاظت کی ہوئی ہے. تو یہ کون سا توبہ کا درجہ تھا؟ خواص کا درجہ، جو غفلت سے نکل کے دوبارہ ذکر میں آ جائے. اور تیسرا طبقہ ہے اخص الخواص کا، جو غیبیت سے نکل کر حضوریت میں آ جائے، جو غیبیت سے نکل کر حضوریت میں آ جائے. یعنی ایک لمحہ بھی ہمارا دھیان اللہ کی ذات سے غائب نہ ہو. ہمارے
حضرت فرماتے جب کوئی بھی بیعت ہوتا ہے نا تو اس کو کچھ کام کرنے کی ہدایت فرماتے ہیں. اس میں ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر وقت صرف یہ خیال کرنا, کوئی ادھر ادھر زور نہیں دینا, کوئی کچھ نہیں کرنا, ہر وقت صرف یہ خیال کرنا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے. ہر وقت ہمارے کام میں ہو, ہم سو رہے ہوں, ہم کھانا کھا رہے ہوں, جو کچھ بھی ہو, بس یہ تصور رکھنا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے. تو یہ ہے ہر وقت کی حضوریت, یہ ہر وقت کی حضوری ہے. تو یہ اخص الخواص کا کیا ہے کہ جیسے ہی ان کی کوئی لمحہ غیبیت میں گزرتا ہے, یعنی اللہ کی یاد, اللہ کی حاضری کے بغیر گزرا, تو وہ فوراً اس پہ بھی توبہ کرتے ہیں. تو یہ ایک توبہ کا تیسرا درجہ ہے. حضرت شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں کہ تیری یاد ہے میری زندگی, کہ تیری یاد ہے میری زندگی اور تجھے بھولنا میری موت ہے. تیری یاد ہے میری زندگی اور تجھے بھولنا میری موت ہے. تو وہ مقام وہ صدیقیت کا مقام ہے, وہ صدیقیت کا مقام ہے. تو اللہ رب العزت سے ہمارا جتنا تعلق قوی ہوگا وہ کیسے ہوگا, وہ کیسے ہوگا؟ اللہ والوں کی صحبت سے. جب ہم اللہ والوں کی صحبت میں آئیں گے, اللہ والوں نے جو تعداد بتائی ہے, جو کیفیات بتائی ہے ذکر کی, ان کیفیات و تعداد کے حساب سے ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوگا, اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوگا. میں نے پہلے بھی یہ اشعار کافی مرتبہ سنا ہے کہ جو مجنوں تھا نا, مجنوں, وہ کہتا تھا امر الدیار دیار لیلا, امر الدیار دیار لیلا, کہ میں لیلا کے گھر کے چکر لگا رہا ہوں, میں لیلا کے گھر کے چکر لگا رہا ہوں. وَأُقَبِّلُ ذِي الْجِدَارِ وَذِي الْجِدَارَ, اور اس کے گھر کی دیواروں کے بوسے لے رہا ہوں, بوسے لیتے ہوئے جا رہا ہوں, بوسے لیتے ہوئے جا رہا ہوں. پھر فرماتے وَمَا حُبُّ دیار شغفنَ قلبی, کہ میں اس در کی جو بوسے لے رہا ہوں, اس سے محبت کر رہا ہوں, وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے اس گھر سے پیار ہے, وہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے اس گھر سے پیار ہے. وَلَكِنَّ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَ, میں اس کے بوسے اس لیے لے رہا ہوں کہ اس گھر میں جو رہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ والوں کا جب قرب نصیب ہوگا تو اللہ پاک خود مل جائیں گے. حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال خوب دی ہے. ایک انسان جب سبزی منڈی جاتا ہے, ایک انسان جب سبزی منڈی جاتا ہے سیب لینے کے لیے, تو اس کو دھوپ بھی ملتی ہے رستے میں, اس کو رستے میں مٹی بھی ملتی ہے, پسینہ بھی ہوتا ہے, تھکتا بھی ہے, مشقت بھی اٹھاتا ہے. سیب لے کے جب گھر آتا ہے تو اس تھیلی کے اندر سیب خراب بھی نکلتے ہیں, اچھے بھی نکلتے ہیں. لیکن وہی شخص اگر سیب کے باغیچے میں چلے جائے اور کسی درخت کے سائے کے نیچے کچھ بھی نہ کرے, صرف سو جائے, تو سیب اس کے منہ پہ گریں گے اور سارے اچھے سیب گریں گے. نہ مشقت, نہ دھوپ, نہ پسینہ, نہ تھکن, نہ آنے جانے کی مشقت, کوئی چیز کا احساس نہیں ہوگا, صرف لیٹے گا ٹھنڈی ہواؤں میں, چھاؤں میں, اور سیب اس کے منہ پہ گریں گے. تو اسی طرح اللہ والوں کی برکتیں ہیں. اللہ والوں کے پاس جب بندہ آتا ہے تو اس کو اللہ کی رحمت کے سیب ایسے ہی مفت میں ملتے ہیں, اللہ کی رحمت کے سیب ایسے ہی مفت میں ملتے ہیں. تو انسان کی ذات جب تک اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے اس کے پاس موقع ہے, اس کے پاس موقع ہے وہ اللہ پاک سے رجوع کر لے, اللہ پاک سے رجوع کر لے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ رجوع کر لو اور میرے دوست بن جاؤ. ان اولیاءہ الا المتقون, کہ میرے اولیاء وہ ہیں جو تقویٰ کرنے والے ہیں. گناہوں سے بچ جاؤ, توبہ کر لو, میرے ہو جاؤ گے. اللہ پاک فرما رہے, پیشکش کر رہے ہیں. اور پھر بھی ہم نہ لے تو ہمارا ہی نقصان ہے اور ہماری کم نصیبی ہے. یہ جب تک ہماری زندگی آخرت میں دائمی عذاب کھڑا ہوا انتظار میں ہے, جب تک زندگی ہے اللہ پاک نے موقع دیا ہے. جیسے ہی موت کا وقت قریب آیا, دنیا کے پردے گر گئے, آخرت کے پردے اٹھا دیے گئے, اس وقت سے توبہ کے دروازے بند, اس وقت سے توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. تو اللہ رب العزت سے درخواست ہے, اللہ رب العزت سے بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ اللہ رب العزت سے ہم خاص دعاؤں کے ساتھ ہم التجا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم کو موت سے پہلے کامل توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں صدیقین اولیاء میں شمار فرمائے, اور ہمیں
ایمان والی موت نصیب عطا فرمائے۔